اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی معیشت کے، پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے لوگوں کو، اور سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت مناسب انٹروڈکشن دیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ حالات میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے، افراط زر کی رفتار میں ضرور کمی آئی ہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ اس سال اور پچھلے سال کو ملا لیں تو قیمتوں میں تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے 2 سال. اتنا بڑا اضافہ ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے لوگ بیچارے بہت پریشان ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے سکلڈ ورکرز ہیں، پلمبر ہیں، میسن ہیں وغیرہ، ان کی آمدنی میں 25 سے 30% مشکل سے اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 سال، یعنی اس سال اور پچھلا سال. تو یعنی کہ ان کی ریئل آمدنی جو ہے وہ 30% کم ہو گئی لوگوں کی. ان حالات میں پریشانی بہت ہے لوگوں کو، اور خدا نخواستہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس سے آپ کا ذکر کیا ہے، سیلز ٹیکس، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو گاڑی کی موٹر اسپرٹ جو ہے، گیسولین جو ہے، وہ اس کی قیمت ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کم ہے، تو آپ اس کو نارمل سیلز ٹیکس پہ لائیے اور ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی کو بھی رکھیے. جی ہاں. ایسا اگر ہوا تو نمایاں طور پر اضافہ ہوگا پیٹرول کی قیمتیں. دوسری طرف عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کہ فرٹیلائزر پہ ٹیکس بڑھا دیں اور کھانے پینے کے اشیاء پہ بھی ٹیکسز لگا دیں. تو یہ دراصل مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنے مائکرو ڈیٹیل میں جانا شروع کر دیا ہے. آخر وہ ایک سورن ممالک سے ڈیل کر رہے ہیں. ہم اگر ٹارگٹس پہ اگری کریں تو اسٹریٹجی کی گنجائش ہمیں ملنی چاہیے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم مناسب اسٹریٹجی طے کر کے لائیں گے اور پھر آپ سے بات کریں گے. آپ کو اس ڈیٹیل میں ایک ایک آئٹم کو لے کر اس پہ ٹیکس کا کیا کرنا ہے، یہ بالکل نامناسب لگ رہا ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اب ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ایسی صورت میں جب وزیر خزانہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک آئی ایم ایف ہی ہے، اسی کا آسرا ہے، آپ اپنی آپشن بھی بالکل محدود کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ اور دوسرا، ایک نیوکلیر پاور کے طور پہ اس کو یہ جو پریشر ہے پاکستان کی کمزور معیشت، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ برداشت کر پائے گی؟ اس کے کوئی اسٹریٹجک مقاصد بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا کھل کے بات کروں. جی. بات دراصل یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو 24واں آئی ایم ایف پروگرام ہے، اس مرتبہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ ایجنڈا تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ مجھے جس بات کی پریشانی ہے کہ پچھلے تقریباً 8-9 سال جتنا ساتھ چائنا نے ہمارا دیا ہے کسی ملک نے نہیں دیا. سی پیک پہ بے تحاشا کام ہوا. ہمارے پاس جو بجلی کی شارٹیج تھی اس کو نہ صرف پورا کیا مگر کیپیسٹی میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس سرپلس موجود ہے، اور زیادہ تر یہ چائنیز پلانٹس ہیں. تو چائنا نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، مگر آپ کو پتا ہے اس وقت کولڈ وار چل رہا ہے امریکہ اور چائنا میں، اور آئی ایم ایف کا ہیڈ کوارٹرز تو آپ کو پتا ہے کہاں ہے. جی ہاں. لہٰذا خطرہ ضرور اس بات پہ موجود رہے گا کہ آئی ایم ایف یہ کہہ سکے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ چائنا سے اس طرح بات چیت کر لیں کہ جتنے آپ کو قرضے واپس وغیرہ کرنے ہیں وہ ری شیڈیول ہو جائیں، پھر ہم پروگرام کو فائنلائز کریں گے. اور شاید اسی لیے پرائم منسٹر جی یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے کہ ایک تو یہ مشروط کر دیں کہ وہ جو قرضے ہیں ری اسکیجول کر دے چائنا، تو ہم آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں گے. کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم چائنا کے دورے پہ ہیں جو کہ بجٹ سے بالکل پہلے ہے، یہی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، میرا اپنا خیال یہی ہے، اور بجٹ کی پریزنٹیشن میں کچھ
थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। देखिए ये सरासर नामुनासिब है, और अब चाइना ने जितना हमें साथ दिया है, इस वक्त हम दूसरे मुल्कों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरेबिया, अबू धाबी और यूएई वगैरह ने हमारा साथ जरूर दिया है, बट आप ये सोचिए कि तकरीबन 40 अरब डॉलर की सपोर्ट और फाइनेंसिंग अभी तक चाइना ने की है, और इस वक्त अगर इस तरह की चीज की जाती है तो ये सरासर नामुनासिब होगा। तो फिर तो ये मशरूत हो गया। अगर चाइना कहता है कि हम फौरी तौर पर रीस्केड्यूल नहीं कर सकते, तो आपके ख्याल में कि IMF का ये प्रोग्राम खटा पड़ सकता है? खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है। और देखिए अलबत्ता थोड़ी सी अच्छी खुशखबरी ये है कि SIFC ने जो कोशिशें की हैं जी, उसके नतीजे में अभी जो खबर आई कि UAE से तकरीबन $10 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये इस कोशिश पूरी होनी चाहिए कि इसको तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाएं और अच्छे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करें जो कि मौजूद हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है, और आए तो ये $10 अरब अगर पाकिस्तान में आते हैं, और साथ साथ अगर सऊदी अरेबिया से भी कुछ फर्दर सपोर्ट मिलता है, तो हमारी पोजीशन बेहतर होगी, और हम IMF से कुछ, जैसे कहते हैं ना, मुनासिब तरीके से बात कर पाएंगे।